پڑھنے والوں کے لیے اچھے لکھاری ہیں اور سننے والوں کے لیے اچھے مقرر. باقی باتیں وہ خود جب بیان کریں گے تو آپ کی زندگی کتنی زیادہ پراثر بنتی ہے ان کے کلام سے جو خدا انہیں دے گا وہ آپ خود سنیں گے. ان کا لکھی ہوئی ایک نظم ہے, چھوٹی سی غزل. مریم جے سورج دی بکل نہ مارے, دھرتی تے انبر بھی نیلا نہ رہندا. مریم فرشتے نو موڑے جے خالی, یعقوب دا کوئی قبیلہ نہ رہندا. مریم جے کلمے نو پانی نہ دیندی, بخشش دا کوئی وسیلہ نہ رہندا. اسد جے مریم دعاواں نہ کردی, آدم دا دنیا تے تیلا نہ رہندا. پروفیسر مشتاق اسد. قدرت کو مدعا آرزو بدلنا پڑا, قدرت کو اپنا مدعا آرزو بدلنا پڑا. سارا منظر ہر سو بدلنا پڑا. اور مریم سے گفتگو کے لیے اسد جبریل کو انداز گفتگو بدلنا پڑا. بولو ماں مریم کی. میرے بات کو احترام بہنوں, بھائیوں, پیارے بچوں, اور مریم کے جتنے بھی عقیدت مند اور جتنے پرستار اور جتنی بھی اپنے ایمان کی عقیدت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں, میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سلام کا جواب بھی سلام سے دے, سلام پہنچے آپ سب کو. میں آپ کی خدمت میں ایک دو پوائنٹس ہیں جو عرض کیے دیتا ہوں اور امید ہے کہ یہ آپ تک پہنچیں گے. اور یہ مختصر عرض کروں. آج کا موضوع ہے احترام کائنات اور روحانیت. اور دراصل یہ موضوع جو ہے وہ ملکہ کائنات کی مناسبت سے چنا گیا ہے. اور میری گزارش ہے کہ ملکہ کائنات کے حوالے سے, کیونکہ کائنات اس میں کس طرح ہے اور وہ کائنات میں کیسے ہے. میری بات سمجھنا اچھی طرح, جتنے بھی یہ کھڑے ہیں تشریف رکھیے. وہ کائنات میں کیسے ہے اور کائنات اس میں کیسے ہے. اور یہ پتہ چلتا ہے جب ایک بات کا بہت صاف ہونا چاہیے کہ سننے والوں, تخت سج گیا, تخت سجا ہے اور تخت نشین بھی بیٹھا ہے. تخت سجا ہے, تخت نشین بھی بیٹھا ہے, اور 24 بزرگ بھی ساتھ بیٹھے تختوں پر. اور ان تختوں پر بیٹھتے ہوئے بتایا گیا کہ 4 جاندار ہیں جو اس تخت کے بیچوں بیچ ہیں, اور 4 جاندار اندر اور باہر کھڑے ہیں, اور تخت کے باہر بھی اندر بھی ہیں. یہ 4 جاندار بھی تخت کا حصہ ہیں. حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ 4 جاندار جو ہیں اندر تخت کے بیٹھے ہیں اور یہ ابتدا کرتے ہیں. تخت بھی ہو, تخت 24 تخت بھی ہو, لیکن ابتدا کون کرتا ہے؟ یہ مزے کی بات ہے. تخت کی ابتدا کون کرتے ہیں؟ اور ابتدا کیا ہے؟ بندہ سن کے حیران رہ جاتا ہے. کوئی انسان نہیں, کوئی فرشتے نہیں, صرف مخلوق ابتدا کرتی ہے. خدا کی عبادت کی کون ابتدا کرتا ہے؟ مخلوق. مخلوق خداوندی جاندار ابتدا کرتے ہیں. اور کس طرح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس, یعنی 3 دفعہ کہا قدوس قدوس, اور پھر کہا خدا قادر مطلق, اور ساتھ کہا وہ جو ہے, جو تھا, جو آتا ہے. یعنی یہ کہہ دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بزرگوں نے بھی, 24 بزرگوں نے اپنے تاج زمین پر اپنے تاج سامنے پھینک دیے اور سجدہ کیا. پھر انہوں نے بھی خدا کا شکر کیا, کہا تمجید قدرت سب تیری, کیونکہ تو نے ان کو خلق کیا, تو نے ان کو خلق کیا, تو نے ان کو پیدا کیا. اور حیرانگی کی بات ہے کہ جب یہ کہا تو نے ان کو پیدا کیا, اس پر سجدہ کیا, اس کے بعد فرشتوں کی باری آ گئی. لیکن فرشتوں سے پہلے اب بزرگوں نے سوچا کہ ہم سجدہ اکیلے نہیں کریں گے, ہم مخلوق کے ساتھ مل کر خدا کی وہی ستائش کریں گے جو مخلوق کرتی ہے. اس لیے مخلوق کو نظر انداز نہیں کرنا. خدا کی پہلی ستائش کس کے طرف سے آتی ہے؟ مخلوق کی طرف سے, جو کہتی ہے قدوس قدوس قدوس. اور اس کے بعد
فرشتوں کی باری آئی. انہوں نے کہا یہ برے کو دیکھا گیا ہے اور برہ جو ہے وہ تو بیچوں بیچ ہے, وہ تخت کے بیچوں بیچ ہے, تخت کے بھی درمیان ہے, وہ فرشتوں کے بھی درمیان ہے, وہ بزرگوں کے بھی درمیان ہے, وہ ساری مخلوق کے درمیان ہے. اس لیے سمجھ آنا جو سب کے درمیان ہے جب سامنے آیا تو پھر کیا ہوا؟ سارے مل کر کہتے ہیں یہ ساری قدرت, سارا جلال, بادشاہت سب کچھ برے کی ہے کیونکہ یہ ذبح کیا گیا ہے. اس نے ساری قوموں سے خرید لیا, اس نے ساری مخلوق سے خرید لیا, اس نے ہر نسل سے خرید لیا, اس نے ہر فصل سے خرید لیا, اس نے ساری جڑوں سے خرید لیا, سب کچھ سے وہی خرید, اسی کے خریدے ہوئے ہیں. اس لیے مل کر سجدہ کیا. پھر آخر میں مخلوق اس بڑی عبادت کو بند کرتی ہے. میں نے کہا عبادت بھی مخلوق شروع کرتی ہے اور عبادت کو بند بھی مخلوق کرتی ہے. پڑھنا ہو تو مکاشفہ 4 باب اور 5 باب پڑھیے, پھر نظر آئے گا. پھر دیکھو گے عبادت کرنا شروع کس نے کیا؟ مخلوق نے. اور بندہ پوچھے تو مخلوق کو عبادت کرنا آیا کیسے؟ مخلوق کو عبادت کرنا آیا کیسے؟ مخلوق کو عبادت کرنا آیا کیسے؟ میں یہاں ذرا پاک ماں مریم کا ذکر کر دوں تاکہ پتا چلے کہ مخلوق کو عبادت کرنا آیا کیسے. مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے. سن رہے ہو؟ مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے. علیسا باپ کی مانند ملاقات میں لکھے جاؤ گے. مریم کے پاس ٹھہرو, صلیبی کلمات میں لکھے جاؤ گے. مریم کے ہاتھوں میں آؤ, خدا کے ہاتھ میں لکھے جاؤ گے. مریم کو سلام کرنے والوں کتاب حیات میں لکھے جاؤ گے. میں نے کہا کہ یہ مخلوق کو کس نے سکھایا؟ کہاں سے سیکھ لیا کہ وہ قدوس قدوس پکاریں؟ مخلوق تو خاموش رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے مخلوق تو خاموش رہتی ہے. یہ درخت خاموش رہتے ہیں اور پانی خاموش رہتے, یہ زمین خاموش رہتی ہے, جانور تھوڑا تھوڑا چیختے ہیں. لیکن سچی بات ہے کہ وہ ہمارے انسانوں کے ساتھ پورا مقابلہ نہیں کرتے, لیکن وہ عام طور پر خاموشی کی زبان رکھتے ہیں. اور ان کو قدوس قدوس کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے جہاں سے ہمارے لفظ شروع ہوتے ہیں وہاں سے ان کے کلمات ختم ہوتے ہیں. اس لیے سمجھنا کہ ان کے کلمات ہم سے پہلے ہیں, اس لیے کہ ہر وقت سر جھکائے ہوتے ہیں, اس لیے کہ جہاں کھڑے ہوں وہ بھی سر جھکائے ہوتے ہیں. چلیں تو سر جھکائے چلتے ہیں, یہ 4 ٹانگوں والے ہوں یا 2 ٹانگوں والے, وہ جب بھی چلیں گے سر جھکائے چلتے ہیں. ان کے سر جھکانے کا راز کیا ہے؟ یہی راز آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ کہاں سے پتا چل گیا کہ خدا کو قادر مطلق بھی کہنا ہے اور قدوس قدوس بھی کہنا ہے؟ خدا کو قادر مطلق بھی کہنا ہے اور قدوس قدوس بھی کہنا ہے. اے مخلوق تیری استاد کون ہے؟ تیرے استاد کون ہے؟ یہ صرف معلوم کرنا ہے کہ تیرے استاد کون ہے. میں نے کہا استاد دیکھنے ہو نا تو جن کے وسیلے سے سب کچھ بنا ہے, جن کے وسیلے سے سب کچھ بنا ہے, جن کے ذریعے سے سب کچھ بنا ہے, وہ کلمہ جس کے وسیلے سے کوئی چیز اس کے بغیر نہیں بنی, وہ کلمہ جو کچھ تخلیق ہوا اس کے وسیلے سے ہوا, اس کلمے کا رنگ ان کے اندر ہے. اگر کوئی رنگ یہ دیکھ لے تو اس کو پتا چل جائے کہ انہوں نے قدوس قدوس کہاں سے سیکھا ہے. یہ مخلوق نے مریم کی. اگر نہیں تو چرنی میں ڈیرا لگانے والوں سے پوچھ لو, ان سے پتہ کر لو کہ انہوں نے قدوس قدوس کہاں سے سیکھا ہے. وہ چرنی کے آس پاس جتنے بھی ہیں ان سے پوچھو کہ تم نے قدوس قدوس کہاں سے سیکھا ہے. اگر مکاشفے والے نے دیکھ لیا منظر کے قدوس قدوس جاندار کرتے ہیں, قدوس قدوس مخلوق کرتی ہے, یہ سیکھ کہاں سے گئے؟ بس یہ نکتہ ہے. اگر آپ سیکھ گئے تو مزہ آ جائے گا. پتہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے جس کے وسیلے سے سب کچھ بنا, جس کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں بنی, اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمیں سکھائیے, استاد ہمیں سکھاؤ, ہم دعا کرنا سکھاؤ. اس نے کہا جب بھی دعا کرو تو پہلے اس کے نام کی تقدیس کرو, جب بھی دعا کرو اس کے نام کی تقدیس کرو. بتاؤ یہ مخلوق نے تقدیس کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ مخلوق نے قدوس قدوس کہنا کہاں سے سیکھا ہے؟ بس یہ سمجھ میں آ جائے. اور اس سے بڑھ کر بتاؤں جو چرنی میں ڈیرا لگائے ہوئے ہیں, میں آپ کو پھر بتاتا ہوں یہ قدوس قدوس کہاں سے سیکھا ہے. شاگردوں سے پتا چلا قدوس قدوس سکھانے والے نے پہلے سکھایا کہ دعا شروع تب کرو جب کہو تیرا نام پاک مانا جائے, جب کہو تیرے نام کی تقدیس ہو. ابتدا یہاں سے کرو کیونکہ مخلوق یہاں سے ابتدا کرتی ہے. اور پھر میں نے کہا نہیں, پھر اس کے پاس بھی جاؤ,
اس کے پاس بھی جاؤ جو کائنات کے ساتھ اپنی ممتا شیئر کرتی ہے، اس کے ساتھ پاس بھی جاؤ. کائنات اماں ہے، زمین اماں ہے، فطرت اماں ہے، میری خدا اماں ہے. اب بتاؤ ان ساری ماؤں کو جمع کرو، پھر کسی کے پاس چلو اور اس کے پاس آ کے کہو اماں ہمیں بتاؤ یہ قدوس کہاں سے سیکھا. وہ کہے گی جب پہلے دن میں نے گیت گایا تھا، میں نے خدا کی بڑائی کی تھی اور میں نے کہا تھا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میں نے یہ کہا تھا، پتہ کیا کہا تھا؟ اس القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس کا نام قدوس ہے. اور میں نے سکھایا تھا، یہ میں نے سکھایا تھا. خداوند یسوع مسیح کی یہ میں نے سکھایا تھا کہ جس وقت تمہارے روح میں آؤ، روحانیت میں آؤ، تو پھر ان کی آواز سنو، پھر ان کے ساتھ مل جاؤ. اگر تم کائنات سے کٹے رہے، اگر تم کائنات کو صرف استعمال کی چیزیں سمجھتے رہے، پھر تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. یہ مجھے بتاؤ، لیبارٹری میں لے جاؤ، درخت کو لیبارٹری میں لے جاؤ، جانور کو لیبارٹری میں لے جاؤ، سائنس کی لیبارٹری میں لے جاؤ. آپ کو پتا ہے جتنے پڑھے لکھے ہیں، سائنس کی کسی کتاب میں لفظ خوبصورت نہیں لکھا ہوگا. سائنس کی کسی کتاب میں لفظ خوبصورت نہیں لکھا ہوگا. سائنس کی جتنی کتابیں ہیں پڑھ کے دیکھو، ادھر لفظ خوبصورت نہیں لکھا ہوگا، ادھر لفظ تقدس نہیں لکھا ہوگا، ادھر لفظ بھید بھی نہیں لکھا ہوگا. کیوں نہیں لکھا ہوگا؟ لیبارٹری میں وہ بتا سکتے ہیں یہ درخت کیسے بنا ہے، وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ درخت کے اندر کتنی کلوروفل ہے، یہ بتا سکتے ہیں کتنے سالوں کا ہے، یہ بتا سکتے ہیں کتنے گیلن پانی پیتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ کتنا خوبصورت ہے. یہ نہیں بتا سکتے، یہ لیبارٹری والے نہیں بتا سکتے وہ کتنا خوبصورت ہے. کیونکہ خوبصورت دیکھنے کے لیے سائنس نہیں روحانیت چاہیے، سائنس نہیں روحانیت چاہیے، اور سائنس نہیں اس ماں کی آنکھ چاہیے، پھر تم خوبصورتی دیکھ سکتے ہو. اور اس لیے کہ خوبصورتی کے لیے اس کی آنکھ کیوں چاہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. میری بات سن رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے بات سن رہے ہیں؟ مجھے میری بات میں پہنچ رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں. یہ ذرا بتائیے کہ یہ ساری خوبصورتی کہاں سے آتی ہے؟ ارے زمین پر جتنی خوبصورتی دیکھتے ہو، اگر سورج تاریک ہو جائے، مجھے بتاؤ سورج تاریک ہو جائے تو خوبصورت کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. سارے رنگ کہاں سے آتے ہیں؟ سورج سے آتے ہیں. ساری روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے آتی ہے. اگر یہ سورج بند ہو جائے تو پھر کوئی رنگ نظر نہیں آئے گا، کوئی ہرا نہیں ہوگا، کوئی سبز نہیں ہوگا، کوئی دھنک نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں یہی سورج ہے، یہ 15 کروڑ کلومیٹر یہاں سے کھڑا ہے، اور 15 کروڑ یہ کیا معجزہ ہے، 15 کروڑ کلومیٹر سے تھوڑا قریب آئے تو ہمارا سیارہ جل جائے، اور تھوڑا دور جائے تو ہمارا سیارہ جم جائے. کس مقام پہ ٹھہرا رکھا ہے سورج کو؟ یہ تو غور سے دیکھو. صرف 15 کروڑ پہ کیوں ٹھہرا رکھا ہے؟ اس لیے کہ تیرا تناسب قائم رہے، اس لیے کہ زندگی قائم رہے، اس لیے زندگی کا احترام مجھ پر واجب ہے، ہم پر واجب ہے. کیونکہ یہ زندگی کی خوبصورتی کہاں سے آ رہی ہے یہ میں بتانے لگا ہوں. کہاں سے آ رہی ہے؟ ارے رات کی خوبصورتی کہاں سے آ رہی ہے؟ رات کی خوبصورتی کہاں سے آ رہی ہے؟ ستاروں سے آ رہی ہے، چاند سے آ رہی ہے. مجھے بتاؤ جب رات خوبصورت ہوتی ہے تو پھر چاند ہوتا ہے اور ستارے ہوتے ہیں، اور دن کی ہر چیز خوبصورت ہو، سارے رنگ اپنے جمال پہ ہوں تو پھر سورج ہوتا ہے. مجھے بتاؤ یہ کس کی آنکھ چاہیے خوبصورتی دیکھنے کے لیے؟ اس اماں کی آنکھ چاہیے خوبصورتی دیکھنے کے لیے. کیونکہ خوبصورتی کے ماخذ، خوبصورتی کے چشمے جو رات کو خوبصورت کرتے ہیں، جو دن کو خوبصورت کرتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ ایک کو اس نے اوڑھ رکھا ہے، ایک کو سر پہ رکھا ہے، ایک کو پاؤں کے نیچے رکھا ہے. مجھے بتاؤ خوبصورتی کہاں سے